آج کے شو میں جولائی اگست میں کرونا کیسز عروج پر ہوں گے وزیر اعظم کا انتباہ. شوگر مافیا کے خلاف گھیرا تنگ. 29 ارب روپے کی سبسڈی کا معاملہ نیب کے سپرد. شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس اہم مراحل میں داخل. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. نیب کیسز اپوزیشن کے خلاف کیسز پر اپوزیشن تنقید تو کر رہی ہے. آج جیسے مثال کے طور پہ قمرالزمان کائرہ صاحب کی گفتگو سناتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہوئی, گٹھ جوڑ اور نیب نیازی یہ سب باتیں, لیکن کچھ نیب کے حوالے سے انکشافات رانا ثناء اللہ صاحب نے کیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف جانیں گے, لیکن پہلے قمرالزمان کائرہ صاحب نے جو ریٹورک آپ کہہ سکتے ہیں جو ریپیٹ کیا ہے اگین, لیٹس سے دس, کہ کیا کہا ہے, لیٹس سے دس. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ نیب نیازی نکسس یہ ختم ہو, نیب کے قوانین درست ہوں اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو. اگر حکومتی زعماء, اگر حکومتی وزراء رمضان سے پہلے یا رمضان کے دوران آج سے 1 ماہ قبل یہ پیشین گوئیاں کر رہے تھے کہ عید کے بعد بڑے بڑے لوگ پکڑے جائیں گے, اپوزیشن کے لوگ پکڑے جائیں گے, صفائی پھرے گی, اور اس کے بعد جو صورتحال آئی ہے, جو صورتحال ظاہر ہوئی ہے, یا نیب کی جس طرح پھرتیاں آئی ہیں, وہ اس بات کو سرٹیفائی کرتی ہیں کہ ہم جو نیب نیازی نیکسس کا ذکر کرتے تھے. اچھا, اب یہ نیب نیازی نیکسس کے تو سن رہے تھے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کچھ دیر قبل فرما رہے تھے کہ جو اریسٹ وارنٹ سے شہباز شریف کے, اس کو نیب نے راز رکھا تھا, لیکن نون لیگ کو پتہ چل گیا تھا, یعنی شہباز شریف کو پتہ چل گیا تھا. اسی طرح رانا ثناء اللہ کو اپنی حاضری سے قبل اپنے اریسٹ وارنٹ کا پتہ چل گیا تھا, اس لیے وہ حاضر نہیں ہوئے. اپنے ذرائع کا نام انہوں نے نہیں لیا, انہوں نے کہا ذرائع نہیں بتا سکتا, لیکن نیب کے اندر سے ہی یا کہیں سے ان کو پتہ چل گیا. تو یہ گٹھ جوڑ ہے, یہ کس کا گٹھ جوڑ ہے, یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں. اور پھر اگر نیب کی انفارمیشن لیک ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, حکومت کیا سوچ رہی ہے اس بارے میں, فیاض چوہان صاحب وزیر اطلاعات پنجاب, اس سے گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں. چوہان صاحب, یہ آپ نے سنا ہوگا یقینی طور پر رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان کہ کیسز کے بارے میں ان کو پہلے لگ رہا ہے کہ اریسٹ وارنٹس کس کے آ رہے ہیں. یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے. مطلب ایک طرح سے نیب کے راز افشاں ہو رہے ہیں, اور اپوزیشن جو گرفتار ہونے والا ملزم ہے اسی کو پتہ چل رہا ہے کہ میں گرفتار ہو سکتا ہوں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ مولانا ثناء اللہ صاحب نے مال عیاری اور کمال مکاری کے ساتھ پپن کٹریوں کا کردار ادا کرتے ہوئے نیب اور حکومت کے درمیان, نیب اور ریاستی اداروں کے درمیان, نیب اور عدالتوں کے درمیان, اور نیب کے اندر ایکسپٹ جو اس کے چیئرمین سے لے کے اس کے ادارے کے باقی عہدیداران ہیں, ان کے درمیان ایک کنفلکٹ اور ایک ڈس ایگریمنٹ, ڈس لائکمنٹ, کنٹروورسی اور اختلاف پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. دوسری طرف یہ پچھلے کئی ماہ سے, 2 سال سے نیب نیازی گٹھ جوڑ, نیب نیازی گٹھ جوڑ کہتے تھے. اب آج اپنے منہ سے مانتے ہیں کہ نیب کے اندر سے ان کو لوگ بتا دیتے ہیں, تو پھر میں کیا یہ الزام ان پہ لگا دوں کہ یہ نیب آل شریف گٹھ جوڑ ہے یا نیب آل زرداری گٹھ جوڑ ہے, کیونکہ ان کو اطلاعیں جو ہے نا وہ بر وقت مل جاتی ہیں. نہیں, میں ایسا نہیں کہوں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی کرپشن اور بدجانسی کے اوپر نیب اور احتسابی ادارے ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ جناب رونا شروع کر دیتے ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑ کا. بالکل ویسے ہی وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ کھوتا مریا ٹھاریاں تو سونگ وزیر آباد. وہ بھائی ٹھاریاں کے اندر کھوتا مریا, وزیر آباد میں جا کے آپ سونگ منانے لگے ہوئے ہیں. ایگزیکٹ یہی بات, آپ کی کرپشن, آپ کی بدجانسی, آپ کی ٹکے ماری, آپ کی تھیسس کے اوپر مبنی کرپشن, آپ کی اکورا پروری, آپ کی لوٹ مار کے اوپر ادارے ہاتھ ڈالتے ہیں, عدالتیں ہاتھ ڈالتی ہیں. آپ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی نظر پڑنا شروع کر دے ہو, حالانکہ نیب تو آپ کی بنائی ہوئی ہے. نیب کی ساری موجودہ تشکیل آپ کی جناب تشکیل کرتا ہے ساری. تو یہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کی توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے. بنیادی طور پر شہباز شریف صاحب کے کیس کے والے صاحب مجھے بتائیں اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے کہ پہلے پتہ چل جاتا ہے منسٹر کو. آپ مجھے یہ بتائیں, اگر آپ نے بھی زندگی بسر کی ہے, 18 کے کہہ دیے, اگر آپ نے تھوڑی سی ڈیل کی ہوئی ہے, اگر ایک کیس ہو جاتا ہے کسی کے اوپر تو اس کیس پہ ایف آئی آر کٹنے کے بعد عدالت میں کارروائی شروع ہو جاتی ہے. چلان پیش ہونے کے بعد ایک طرف سے وکیل استغاثہ ہوتا ہے, دوسری طرف سے وکیل صفائی ہوتا ہے. دونوں کے دلائل کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, گواہان کے اوپر جرح کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد
ایک لے مین کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اب فیصلہ آنے والا ہے. اس فیصلے کے حوالے سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی اس میں کیس میں کتنی جان ہے, کون ملزم ہے, کس ملزم کی کیا پوزیشن ہے. اب ان کے کیسز نیب کے اندر چل رہے ہوتے ہیں اور چلنے کے ساتھ ساتھ ساری تفصیلات سامنے آ رہی ہوتی ہیں. حکومت کے ادارے, حکومتی وزیر شہزاد اکبر صاحب کے جن کی پراپر ڈیوٹی ہے کہ ان ساری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن اور جتنے کرپٹ لوگ ہیں چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں, کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں, ان کی ملکی اور غیر ملکی کرپشن کے جناب آپ نے سارے راز اکٹھے کرنے ہیں اور سارے جناب ثبوت اکٹھے کرنے ہیں. اب وہ یا حکومتی وہ لوگ کہ جن کو پتا ہوتا ہے کیس کس پوزیشن تک پہنچ, اگر یہ کہہ دے کہ ہاں جی آپ اس کیس کے اندر شہباز شریف صاحب کو یا فلاں کو اب فلاں سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اس میں کون کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, تو اس میں کون سی بہت بڑی بڑک ہو گئی, کون سی بہت بڑی بات ہوگی. لیکن جہاں صاحب ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کیس میں کیا ہونے, لیکن یہ تو نیب کے اریسٹ وارنٹ چیئرمین نیب سائن کرتے ہیں, اس کے بارے میں ان کو جیسے 28 تاریخ کو اریسٹ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں, ان کو پتا چل جاتا ہے اندر سے. تو اس پر آپ کوئی ایز اے ریاستی ادارہ ایک ہے نیب, آپ گورنمنٹ ہیں, اس کو اس لیکیج کو روکنے کے نہیں, اب رانا ثناء اللہ صاحب کو پتا چل گیا, شہباز شریف صاحب کو پتا چل گیا, کل کو جو بھی کوئی اور ہو ملزم بھلے پولیٹیکل یا ناٹ پولیٹیکل, جو اے پولیٹیکل ہو, اس کو پتہ لگ جائے کہ میرے اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے, تو اس پر کیا حکومت کو کیا کچھ سوچنا چاہیے, سیریسلی اس کو نہیں دیکھنا چاہیے معاملے کو؟ دیکھیں نیب کو اس بات کے اوپر بالکل سوچنا چاہیے جی, نیب کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال صاحب کو اس کے اوپر بالکل لمحہ فکری ہے ان کے لیے یہ. اور باقی نیب کا حکومت کے ساتھ تعلق صرف اتنا ہے کہ سالانہ جو بجٹ ہوتا ہے جی, اس پہ جو بجٹ ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے نیب کو, اس کے علاوہ اور اس سے زیادہ کوئی حکومت کا یا وزیر اعظم صاحب کا جانا کوئی نیب کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. تو نیب کے چیئرمین کو اور نیب کی مینجمنٹ کو خود اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے اور چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہا بیلنس کے حوالے سے کہ اریسٹ کیے جا سکتے ہیں, بیلنس کرنے کے لیے کوئی غلام سرور صاحب کو انہوں نے نام لے دیا کہ اس طرح کا وزیر کوئی اریسٹ ہو سکتا ہے. جہانگیر ترین پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا, کیونکہ جہانگیر ترین پہ ہاتھ ڈالا تو پھر بزدار صاحب, وزیر تجارت اور دیگر وزیر خزانہ کے لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں, یہ انہوں نے بیان دیا. اس پر آپ کا کیا رد عمل ہوگا چوہان صاحب؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو انہوں نے چول ماری ہے, اور چول بھی بہت بڑی ماری ہے کہ یار بیلنس کرنے کے لیے اور فلاح کرنے کے لیے. اب وہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے, وہ اکثر جو ہے نا وہ میں سناتا رہتا ہوں, جو ہے نا وہ ایک تو غریب آدمی نے اپنے بچے کو بڑے شوق سے جو ہے نا پڑھایا گاؤں کے اندر کہ میرا بچہ پڑھ جائے. پڑھاتے پڑھاتے جناب میٹرک تک لے آیا. میٹرک کا جس دن رزلٹ آنا تھا اس غریب آدمی کی بڑی خواہش تھی کہ میرے بچے کا رزلٹ پتہ چلے. اس نے بچے کو بلایا, اسے پوچھا ہاں بچے 10 کی رزلٹ آیا. بچہ بڑا ہوشیار تھا, اس رانا ثناء اللہ کی طرح, یہ آل شریف اور آل زرداری کی طرح اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی طرح. اس نے کہا ابا جی یہ جڑا پنڈ دا حوالدار ہے نا اس کا بچہ فیل ہو گیا ہے. اس نے کہا غریب آدمی نے تو اپنا 10-13 کی بڑھیا. کہتا ہے ابا جی وہ جو پنڈ دا جنا صوبیدار ہے نا اس کا بچہ بھی فیل ہو گیا ہے. اور پھر اس کو جناب غصہ چڑھا باپ کو, اس نے کہا تو اپنا بتا تیرا کیا بنا. کہتا ہے ابا جی وہ جڑا پنڈ دا زردار نہیں ہے اس کا بچہ بھی فیل ہو گیا ہے. باپ کو غصہ چڑھ گیا, اسے چھتر اتارے, اس نے کہا تو اپنا بتا تیرا کیا بنا. کہتا ہے میں کہڑا کوئی ڈی سی دا پتر ہاں, میں بھی فیل ہو گیا. ایگزیکٹ مثال ان کی یہ ہے, یہ دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. جناب والا نیب کے اندر جو آپ کے کیسز چل رہے ہیں, جو عدالتوں کے اندر آپ کی کرپشن کی اور بددیانتی کے کیسز چل رہے ہیں, جو 2-2, 3-3, 4-4, 6 سال لے کے منطقی انجام کے قریب پہنچے ہوئے ہیں, جن میں آپ کے آل شریف اور آپ کی لیڈرشپ اور آپ سارے کرپشن اور بددیانتی کے حوالے سے سارے پروفز آئے ہوئے ہیں, آپ اپنا جواب دیں. آپ کہتے ہیں فلاں دا یہ پتر فیل ہو گیا, فلاں دا پتر فیل ہو گیا, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. اور اپنا بتاؤ کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ گلٹی نہیں ہیں, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کرپٹ نہیں ہیں. آپ نیب کو اور عدالتوں کو بتاؤ, وہ بتانی نہیں. نجوم پنے کرنے ہیں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے, ہاں جی بیلنس کرنے کے لیے فلاں پکڑا جائے گا, یہ پکڑا جائے گا. اور بھائی تم نے نجوم پنا کرنا ہی ہے تو اپنے حوالے سے کرو کہ بتاؤ مستقبل کے اندر کتنے چھتر اور لتر آپ کو پڑھنے ہیں, کتنے چھتر اور لتر شہباز شریف صاحب کو پڑھنے ہیں, کتنی جناب برا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ اپنا بتاؤ, چھوڑو باقی لوگوں کو جناب. اچھا چوہان صاحب ایک بریک لیتے ہیں. شوگر کمیشن کے حوالے سے آپ نے بات بھی کی تھی لاسٹ شو میں, اہم فیصلے ہوئے ہیں جس پر آپ سے بات کرنی ہے اس بریک کے بعد, کہ فیصلے کیا ہوئے ہیں اور اب ہونے کیا جا رہا ہے. شوگر کمیشن رپورٹ کے بعد نیب کے اور اینٹی کرپشن کمپٹیشن کمیشن, ایف بی آر, مختلف کیسز آگے بڑھے. اس بریک کے بعد اس پر سوال اٹھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور اہم ترین سوالات شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے حوالے سے. معاملہ نیب کے سپرد, ایف بی آر کے سپرد, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اور دیگر جو ریگولیٹری ادارے ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جو لون رائٹ آفس ہیں وہ اور جو پلیجز ہیں وہ دیکھے گا, اور بہت سے اہم معاملات جو مختلف اداروں کے پاس جائیں گے. پروونشل اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بھی کچھ دیکھے گا. اعلان کیا ہوا ہے شہزاد اکبر صاحب نے جو کیا ہے, لیٹس ہیئر دس. کہ کیا کہا ہے, چوہان موقف لیتے ہیں, لیٹس ہیئر دس. وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ نیب کو نیب کے قوانین کے تحت, جو کہ جن کا اطلاق 1985 سے ہوتا ہے, پچھلے 20-25 سال کی جتنی سبسڈیز دی گئی ہیں ان سب کی انویسٹیگیشن کے لیے ریفرنس بھیجا جائے. انڈسٹری کے بھی ایکسپرٹس اور کمیشن کی رپورٹس دونوں کو یکجا کیا گیا ہے. اور تیسری انتہائی اہم جو ہے وہ ہے شوگر کی قیمتوں کو لے کے کیا لایا عمل اختیار کیا جائے کہ شوگر کی قیمتیں اس معیار پہ واپس آ جائیں جو کاسٹ آف پروڈکشن شوگر کمیشن نے فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری ڈیٹرمن کیا ہے. ایک شخص سلمان شہباز کی اماں کے اوپر 20 ارب روپے کی سبسڈی, سب سے بڑا چونا آپ نے پاکستان کی عوام کو لگا دیا. یہ وجہ ہوتی ہے جب آپ اپنے ذاتی مصاحبین اور ملازمین کو وزیر اعظم بنا دیں تو پھر انی لٹ مچ جاتی ہے. یہ تو وہ اعلان ہوا ہے. احسن اقبال صاحب نے شوگر انکوائری کمیشن کی سبسڈی کو کس طرح جسٹیفائی کیا ہے, کچھ بیان انہوں نے دیا ہے, وہ سنتے ہیں, پھر جانتے ہیں کہ چوہان صاحب کیا کہتے ہیں اس پر. لیٹس ہیئر دس کہ کیا کہا ہے احسن اقبال صاحب نے. لیٹس ہیئر دس. اگر ماضی میں چینی میں سبسڈی دی گئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک کے اندر فالتو چینی تھی جسے ایکسپورٹ کرنے کے لیے سبسڈی دی گئی. عمران احمد نیازی نے اگر چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی تو تب دی جب ملک کے اندر چینی کی کمی تھی, اور 40% ڈیویلیویشن ہونے کے باوجود اس پر آن ٹاپ مزید سبسڈی دے دی. یہ وہ جرم ہے جس سے 300 ارب روپیہ ایک عام آدمی کی جیب پہ ڈاکہ پڑا. اب اس کی نشاندہی ہوئی, پی ٹی آئی حکومت کے لوگ اس میں ملوث نکلے, اور آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم جس نے منظوری دی اس کو کمیشن نے نہیں بلایا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک چھوٹا سا بیان دے کے انہیں فارغ کر دیا گیا, اور اب کہتے ہیں کہ ہم نے انکوائری رپورٹ جاری کر دی ہے. تو اب یہ اعتراضات ہیں اپوزیشن کے چوہان صاحب, ان اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح آگے بڑھنا ہے آپ لوگوں کو, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی, یا یہ اعتراضات جو آپ دیکھ رہے ہیں نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے, جواب کس طرح دیں گے اس کا چوہان صاحب؟ اچھا, پہلی چیز تو ساری پاکستانی قوم آپ کے پروگرام کے ذریعے سے سن لے کہ کسی ملک کے اندر بھی اگر ایکسپورٹ کے اوپر سبسڈی دی جاتی ہے, انکلوڈڈ پاکستان, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیشنل مارکیٹ کے اندر قیمتیں اچھی ہوتی ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے تو قیمتیں کم ملتی ہیں, تو آپ کا پروفٹ جو ہے اور انکم جو ہے وہ کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ریاست اور ریاستی خزانہ اور حکومت وہ انسینٹیو دیتی ہے ایکسپورٹ کے اوپر سبسڈی کی کہ آپ ایکسپورٹ کریں تاکہ ہمارے پاس جناب فارن ایجنسی آئے, ہمارے پاس جناب فارن کرنسی آئے, ہمارے پاس جناب زر مبادلہ آئے, ہم آپ کو جناب سبسڈی دیں گے. یہ وہ اصول ہے جس کے تحت ایکسپورٹ کے اوپر سبسڈی لی جاتی ہے. اس کو آپ سمجھ لیا. اب اگلی بات سنیں, 2016 اور 17 کے اندر جو 20 ارب روپے کی ایک گھنٹے کے اندر اپروول دی آل شریف کے ذاتی ملازم شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک گھنٹے کے اندر, اس سال ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں چینی کی قیمت $100 فی ٹن سستی تھی. $100 فی ٹن سستی تھی, سبسڈی کی تک ہی نہیں بنتی تھی. انہوں نے ایک سال کے اندر 20 ارب روپے کی سبسڈی دی, صرف حمزہ شہباز کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے, صرف سلمان شہباز کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے, صرف شہباز شریف اپنے آقا اور اپنے قائد شہباز شریف کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے, صرف آل شریف کی جو شوگر ملیں تھیں جو بالکل اس وقت موج اور ترنگ میں تھی, رولز اینڈ ریگولیشن کو وائلیٹ کر کے یہ اپنی موومنٹ بھی کرتی تھی. منڈی باؤدین سے رحیم یار خان منتقل کر دی جاتی تھی, ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ کے اندر منتقل کر دی جاتی تھی کہ جو رولز کے خلاف تھی. اس انداز سے جناب ان کی حیثیت تھی. صرف ایک سال کے اندر 20 ارب اس وقت. تو جناب والا یہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور یہ احسن اقبال صاحب, میں ان کو کہتا ہوں یہ نارووال کے ارسطو اور کالا کاچا کے سقراط, ان کی مجبوری ہے. انہوں نے جو وہ نام نہاد انٹلیکچوئلزم اپنا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا تھا, وہ سارا بھرم ٹوٹ گیا ہے. اپنے بھائی کے ذریعے سے جو کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن انہوں نے آل شریف سے حاصل کیا ہے,
ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کرے. نیب کے اندر جو ان کے خلاف کیسز چلتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا جناب پہاڑا اور غزل پڑھے. ان کا حق بنتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اور اس جناب آپ کی جو تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ ہے اس کے اوپر تنقید کریں. میں حیران ہوں بالکل کیٹاگوریکلی. کل شہزاد اکبر صاحب نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اپروول لی. اس اپروول کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ 29 ارب روپے پچھلے 6 سالوں کے اس کی انویسٹیگیشن اور 1985 سے لے کے 2020 تک ان 35 سالوں میں جس فرد نے جو ہے وہ کرپشن کی مافیائزم کا شکار ہوئے, سبسڈی لی, جو کچھ بھی کیا اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. کون سی آپ مجھے بتائیں کہ ایسی اپروول لیا کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے عہدیداروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا نیب اور مخالفین کے خلاف کرے گا. لیکن کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا. ان کی داڑھی پوری کی پوری برگد کے درخت سے بھری ہوئی ہے. یہ سر سے لے کے پاؤں تک کرپشن کی خارش کا شکار ہے. تو ان کا حق بنتا ہے کہ اس قسم کی بویلیاں ماریں. لیکن چاہتا ہوں انہوں نے 300 ارب کا جو ابھی 2018-19 میں فیصلہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں 300 ارب کا ٹیکہ لگا قوم کو اور اس میں کمیشن نے طلب نہیں کیا وزیر اعظم کو. یہ جو بات ہے اس کا. اور دوسرا بزدار صاحب کے بارے میں کہا کہ ان سے تھوڑی سی بات پوچھ کے ان کو بھی چھوڑ دیا, ان کے لینینٹ رویہ رکھا گیا نسبتاً اپوزیشن کے. اس پر کیا کہیں گے آپ, کیونکہ بزدار صاحب آپ تو وزیر اطلاعات بھی سفیان بھائی عقل کے اندھے ہیں. ان کے جناب آنکھوں پہ عمران خان صاحب کے بغض, کینہ اور حسد کی جناب پٹی چڑھی ہوئی ہے, اینک چڑھی ہوئی ہے. ان کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ تحقیقاتی رپورٹ غور سے پڑھ لیں. تحقیقاتی رپورٹ کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہے کہ دسمبر کے اندر جب ای سی سی نے فیصلہ کیا ایکسپورٹ کرنے کا تو اس وقت پاکستان کی شوگر ملوں کے پاس وافر مقدار میں گندم کا سٹاک موجود تھا. یہ لکھا ہوا ہے. اب اس عقل کے اندھے کو کون سمجھایا جانا کہ جو یہ اس بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ جناب شارٹیج تھی. پھر دوسری بات سنیں, جو 3 ارب روپے کی سبسڈی پنجاب کے اندر اپروول ہوئی اس میں بھی 2.4 ارب کی سبسڈی جب مل گئی تو پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا تھا پنجاب حکومت نے کہ کیا یہ سبسڈی پراپر طریقے سے رولز اور ریگولیشن کے مطابق شوگر ملیں اویل کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی. جب تھوڑا سا شک ہوا کہ نہیں ایکسپورٹ پراپر طریقے سے کر کے سبسڈی نہیں لی جا رہی تو 2.4 پہ آ کے روک دی گئی. 2.4 پہ آ کے روک دی گئی. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے. 3 ارب کی اپروو ہوئی لیکن 2.4 پہ اس وجہ سے روکی گئی کہ پنجاب حکومت اور اس کے جتنے ادارے تھے, محکمہ خوراک ہو گیا اور باقی جتنے ادارے, وہ پورا چیک اینڈ بیلنس کر رہے تھے کہ کیا پراپر طریقے سے یہ سبسڈی ایکسپورٹ کے اوپر لی جا رہی ہے کہ نہیں لی جا رہی. تو اب اس کے بعد بھی اگر ان کے ترجمان اگر آ کے کوئی یہ والی چول مارے یا بویلی مارے کہ جناب اس وقت شارٹیج تھی, یہ تھا, تو یہ ان کی عقل کا اور ان کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو مطلب جب سر آپ نے کہا کہ 1985 اور حکومت نے اعلان بھی کیا 1985 سے اب تک تمام آڈٹ ہوں گے, تو اس میں آپ کا اتحادی ہو یا پاکستان تحریک انصاف کا خود رہنما ہو یا پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا کوئی بزنس کمیونٹی کا کوئی بھی بندہ ہو, جس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں الزام آئے گا تو نیب کو ریفر کر دیا جائے گا, اٹ ول بی اے ریفرنس کیس بنے گا اور آگے معاملہ بڑھے گا. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے چوہان صاحب. جناب فوجداری مقدمات ہوں گے, فوجداری مقدمہ اپنے ہوں یا غیر ہوں, پی ٹی آئی کے ہوں یا نون لیگ کے ہوں, پی ٹی آئی کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں, پی ٹی آئی کے ہوں یا کسی بھی پارٹی کے ہوں. یہ عمران خان صاحب کا, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ویژن بھی ہے, سوچ بھی ہے, فکر بھی ہے. کبھی انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں اپنے دور اقتدار کے اندر کبھی نہیں ہوا کہ ایک پارٹی اپنے دور اقتدار کے اندر کسی مالی سکینڈل کی تحقیقات کا حکم دے, پھر اس کے بعد تحقیقات کی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پہ لے کر آئے, پھر اس کے بعد اس کا فرانزک آڈٹ کروائے, پھر اس کے بعد 90 دنوں کے اندر تمام جناب انویسٹیگیٹو اور احتسابی اداروں کو آرڈر کرے کہ 90 دن کے اندر جتنے کلپریٹس ہیں ان کے خلاف کارروائیاں پراپر طریقے سے, پازیٹیو طریقے سے, افیکٹو طریقے سے یا وہ سٹارٹ کی جائے. پہلے کبھی سنا تھا آپ نے؟ ایگزیکٹلی. میں تو کہتا ہوں کہ نون لیگ کی سارے ترجمانوں کو اور جتنی یہ متحدہ اپوزیشن ہے, آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن, ان کو کھڑے ہو کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اس طرح سلوٹ مارنا چاہیے کہ یار جناب شیر لگے ہے کہ پہلی دفعہ یہ روایت ڈالی ہے. صحیح. لیکن بات وہی ہے, چمڑی جائے دمڑی نہ جائے.
عزت آنی جانی چیز ہے, پیسہ جانا اپنا اس کو کنٹرول کرو اور پیسہ سنبھالو, یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لینا ہے, اس کے بعد ایک اور ویژن یا جو پالیسی یا اسٹریٹجی آپ کی میری تنقید ہے وہ کرونا وائرس کے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہے, اس پر بھی اپوزیشن اپنی رائے دے رہی ہے. آپ کا موقف پنجاب گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے اس پر بھی, اور وزیر صاحب نے ابھی جو حالیہ بیان دیا ہے اور انتباہ کیا لوگوں کو ایس او پی سے عمل درآمد کرانے کے لیے, وارن بھی کیا ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اور اہم ترین سوال کرونا وائرس کے حوالے سے 1 لاکھ سے زیادہ متاثرین اور ہلاکتوں میں اضافہ بہت باعث تشویش, اور وزیر اعظم کی طرف سے بھی آگے کے حوالے سے, مستقبل کے حوالے سے کہ اس کا پیک ہو سکتا ہے جولائی اگست میں. جس طرح سے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا وزیر اعظم نے, اور کہا کہ اس پر یقینی بنایا جائے کہ ایس او پیز کو عمل کیا جائے, اور یہ بھی کہ بہت سے لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے, یہ بھی انہوں نے وزیر صاحب نے کہا. لیکن اپوزیشن کی طرف سے بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ پہلے جو ہے لاک ڈاؤن ہوا, پھر لاک ڈاؤن ختم ہوا, اس کے بعد یہ وائرس بڑھا. لیکن اپوزیشن کی تنقید کو ہٹاتے ہوئے چوہان صاحب میں آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ ایس او پیز پر عام آدمی جس طرح آپ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب, وزیر صاحب بھی تسلیم کر رہے ہیں, حکومت بھی تسلیم کر رہی ہے, لوگ سیریس نہیں لے رہے ایس او پیز کو. کتنے لوگ ماسک پہننے ہیں سڑکوں پر, ہمیں اندازہ ہے اگر آپ جائیں تو ہارڈلی کچھ فیصد ہے جو ماسک پہن رہے ہیں, ہارڈلی کچھ لوگ ہیں جو ایس او پی سے عمل درآمد کر رہے ہیں. ناؤ نیکسٹ ورڈ, کیا آپ کو دوبارہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی طرف آنا پڑے گا؟ ایسا ہے کچھ پنجاب گورنمنٹ سوچ رہی ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو سفیان بھائی میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے مطالبہ کروں گا کہ شاید خاقان عباسی صاحب کو تو سب سے پہلے جناب قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. جی, انہوں نے اس وقت وائرل ہوا ان کا وہ کلپ جناب ایک بڑا لیڈنگ ٹی وی چینل پہ, انہوں نے آج سے کچھ ہفتے پہلے کہا تھا کہ میں ذمہ دار ہوں گا, حکومت فوری طور پہ جناب قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے, کوئی کرونا سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا, ڈسٹینسنگ رکھ کے جناب ماسک پہن کے آپ لوگوں کو بٹھائیں, اور جناب یہ اور وہ اور فلاں. اور انہوں نے پورا زور لگایا کہ کسی ایم این اے کو, کسی ایم پی اے کو کرونا نہیں ہوگا, میں اگر ہوا تو میں ذمہ دار ہوں گا. اب شیخ رشید صاحب سے لے کے حتیٰ کہ وہ خود بھی کوارنٹائن ہو کے بیٹھ گئے ہیں, اچانک ہی کل نیب نے بلایا اور 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے پتہ نہیں اپنا جناب ٹیسٹ کروایا جانا, اور 24 گھنٹے میں رزلٹ لے کے وہ کوارنٹائن ہو کے بیٹھ گئے ہیں. اللہ پاک انہیں صحت تندرستی دے. لیکن سب سے پہلے جتنے ایم این ایز کا اور ایم پی ایز کا کرونا وائرس پازیٹیو آ رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری انہوں نے خود اپنے ذمہ لی تھی, ان کے ذمہ آنی چاہیے. دوسری چیز بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ پرابلم ہے. آپ نے پریونٹیو میئرز بھی کرنے ہیں, آپ نے ریلیف میئرز بھی کرنے ہیں, آپ نے اکانومی کو بھی چلانا ہے, آپ نے معاملات زندگی بھی چلانی ہے, آپ نے کاروبار مملکت بھی چلانا ہے, آپ نے انفرادی جگہ سے لے کے اجتماعی طور پہ روزی روٹی بھی چلانی ہے, دال ہانڈی بھی جناب لوگوں کی چلانی ہے. اب اس کنٹیکس کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ یورپین ممالک کے جہاں پر 5-5 ہزار بندہ ایک دن میں مرتا رہا, اور اب بھی اس وقت 300-400 بندہ ڈیلی ان کا جناب مر رہا ہے, انہوں نے اپنے سکول کھول دیے, کالج کھول دیے, یونیورسٹیز کھول دی, پارک کھول دیے, ریسٹورنٹ کھول دیے, سیاحتی مقام کھول دیے, سارا کچھ اوپن کر رہے ہیں وہ ایس او پیز کے تحت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اکانومی تو جناب, ہم تو غریب ملک تھے اور ہیں, اور خصوصاً پچھلے جو 40 سال گزرے, اور خصوصی تر جو ہے نا, جو انہوں نے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن نے 2007 سے 2018 تک کے سال گزارے, انہوں نے تو اس ملک کا ستیاناش پھیرا ہوا تھا, اکانومی میں تو کوئی جان نہیں تھی. تو اب آپ مجھے بتائیں ان حالات کے اندر ہم اس قسم کا اسٹرکٹ 100% کرفیو نافذ کر کے معاملات نہیں چلا سکتے جیسا باقی ساری دنیا معاملات چلا رہی ہے. اس میں تھوڑا سا سینس آف رسپانسبلٹی پبلک کی آئے گی, عوام کی آئے گی. اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب 5-6 کروڑ وہ پاکستانی جو خط غربت کے نیچے اور برابر کی زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کی بہتری کے لیے, اور پاکستان کے مڈل کلاس اور تاجر پیشہ عوام کی بہتری کے لیے انہوں نے ایک ویژنل قسم کا جناب ایک اپنا پالیسی رکھی ہوئی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, تو یہ عوام کا بھی فرض بنتا ہے, تاجروں کا بھی فرض بنتا ہے, ارباب بست و کشاد کا ہر شعبہ زندگی کے جو لیڈرشپ ہے ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے لے کے حکومت پاکستان کے جو ایس او پیز ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے اپنے معاملات زندگی چلائیں. صحیح, لیکن جوان صاحب جو اگر لاک ڈاؤن کا فیصلہ, اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں بھی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے لاک ڈاؤن, تو پھر اس سے قبل جو لاک ڈاؤن ہوا
اس کا مطلب وہ غلط فیصلہ تھا اور اس میں پھر آپ کی حکومت نے بھی فیصلہ کیا, سندھ حکومت نے بھی کیا, صوبائی حکومتوں نے تمام کیا اور وفاق نے بھی کیا, تو وہ ایک غلط فیصلہ تھا اس کا مطلب. چوہان صاحب نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط فیصلہ تھا. تمام ملکوں نے ابتدائی دنوں کے اندر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا, لوگوں کو یہ پریکٹس دینے کے لیے, لوگوں کو آگہی دینے کے لیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہوتی ہے, گھروں میں رہنا کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بچانا کیا ہوتا ہے, کورونا سے لڑنا کیا ہوتا ہے. اس کے لیے سارے ملکوں کے اندر ہوا, ہم نے بھی کیا. اور باقی یہ ہے کہ اس کے بعد جب اس کے ریپرکشنز آنا شروع ہوئے, پوری دنیا کے اندر ہے, پوری دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے اندر لا لیسنس کریٹ ہو گئی, سول نافرمانی شروع ہو گئی. امریکہ کے اندر جو ہے نا سول نافرمانی کی تحریکیں سٹارٹ ہو گئی تھیں, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے, حالانکہ بڑا بھرپور قسم کا ہزاروں ڈالر گھر بیٹھے ان کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے آ رہے تھے, لیکن پھر بھی معاملات خراب ہو گئے. تو اب کم از کم عوام کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھیں. صحیح. اور جس طرح میں نے کہا کہ عوام اگر اس رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کرتی, یعنی ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کرتی, تو اس پر سختی سے عمل کرانے کے لیے اس پر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے حکومت کی اب آگے؟ دیکھیں وہ ساری اسٹریٹجی ہے. پنجاب حکومت نے مارکیٹس کو بند کرنا شروع کیا ہوا ہے. پنجاب حکومت جہاں پہ جو مارکیٹیں وہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے, ماسک نہیں ہے, گلوز نہیں ہے, سینیٹائزر کا بندوبست نہیں ہے, گلوز نہیں ہے, اور تاجر اور دکاندار ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے, ان دکانوں کو بند کر رہے ہیں بڑی سختی سے, ان مارکیٹوں کو پوری بند کر رہے ہیں. یہ سارے جناب ہم ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں. صحیح. اور اس کے ساتھ جو تنقید ہے چوہان صاحب, وہ ایک یہ بھی ہے, ابھی میں شہری رحمان صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا, وہ کہتی ہیں کہ جن ممالک میں لاک ڈاؤن ختم ہوا وہاں انفیکشن ریٹ جو تھا وہ اپنے پیک ہو چکا تھا اور گرنا شروع ہوا, تب وہ لاک ڈاؤن کھول رہے تھے. ہمارے یہاں جب یہ کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہم خود کہہ رہے ہیں کہ جولائی اگست تک اور بڑھیں گے, پیک پر آئیں گے, ہم اس وقت لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں. اس کا مطلب ہمارے کیسز اور بڑھیں گے اور ہمارے ہیلتھ سسٹم کے پاس اتنی وہ جس وجہ سے بھی ہمارے پاس اتنی افورڈ ہم نہیں کر سکتے, کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اتنے مریض برداشت کر سکیں. اس پر کیا کہیں گے چوہان صاحب؟ شیری رحمان صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ماشاءاللہ جو یہ 40 سال اس ملک کے اوپر حکومتیں کرتی رہی ہیں, آل شریف, آل زرداری اور آل بھٹو, اور یہ سارے خاندان, اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا خاندان, اسد یار ولی صاحب کا خاندان, محمود خانہ چکزئی کا خاندان, انہوں نے جو 40 سال 50 سال 80 سال سے اس ملک کے اوپر حکمرانی کی ہے. اس حکمرانی کا نتیجہ کیا تھا؟ ٹوٹل 250 وینٹیلیٹر تھے پنجاب کے اندر ٹوٹل, ٹھیک ہے جی, 4000 ارب روپیہ. یہ آپ کے پروگرام کے اندر میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے انکشاف کر رہا ہوں. 10 سال جو صوبائی حکومت رہی, نام نہاد خادم اعلیٰ جن کو میں نے بزدل اعلیٰ کا لقب دیا, ان کے دور اقتدار میں 10 سالوں میں 4000 ارب روپیہ انہوں نے اے ڈی پی پہ لگا دیا, اور 250 بھی وینٹیلیٹر پنجاب کے اندر نہیں تھے. کوئی ایک ہسپتال ڈھنگ کا نہیں تھا کہ جو کسی وبائی مرض کے حوالے سے جو ہے نا استعمال کیا جا سکتا ہو. اپنا علاج اور اپنی کھنگ اور خارش دونوں کا علاج کرنے کے لیے یہ لندن جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ شیری رحمان نے ٹھیک کہا ہے, سندھ سے لے کے پنجاب تک اور پورے پاکستان میں انہوں نے ہیلتھ سسٹم کسی کام کا چھوڑا نہیں ہوا تھا. یہ تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اب پاکستان کے اندر اس کرونا وائرس کے اینگل سے کچھ چیزوں میں اصلاحات کر کے اب یہاں پہ سینیٹائزر سے لے کے وینٹیلیٹر سے لے کے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سائنسی اور ہیلتھ سے متعلقہ جو ہم خود بنانا شروع کیا ہے. نمبرز آپ نے بتایا نا چوہان صاحب, چیزیں نہیں تھیں. یہ نمبر تو ایک اور نیب کیس ہے 4000 ارب کا اے ڈی پی اسکیم کا, لیکن شہری رحمان صاحب نے ہیلتھ سسٹم پہ نہیں, انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ لاک ڈاؤن جس وقت دنیا کھول رہی ہے اس وقت کیسز کم ہو رہے ہیں, ہم جب بڑھ رہے ہیں تو ہیلتھ سسٹم کا میں نے کہا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو آپ نے فگر دی ہے, دس از انادر نیب کیس. بھائی آپ کر لیتے نا, آپ سندھ کے اندر سونے شیری رحمان صاحبہ سے پوچھیں کہ آپ کے ہاتھ کس نے روکے تھے سندھ کے اندر. 18ویں ترمیم کے مطابق صحت, تعلیم, امن و امان, زراعت, صنعت, تجارت, ہر چیز کا اختیار صوبوں کا ہے اور ان کو اختیار دیا گیا. ان سے پوچھو نا کیوں نہیں آپ نے کیا, آپ نے وہاں لوٹ مار کیوں کی, وہاں پہ آپ نے 2007 کے سیلاب کا جو راشن کا سٹاک پڑا ہوا تھا جس پہ کیڑے لگے ہوئے تھے وہ آپ نے غریب عوام میں کیوں تقسیم کیا, کتنے لوگوں کو آپ نے جناب کیش جو ہے وہ تقسیم کیا, ذرا جواب دینا. کیوں وہاں پہ ڈاکٹر رضوان جو ہے نا وینٹیلیٹر نہ ملنے کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا, یہ جواب دینا. کیوں نہیں انہوں نے کیا, یہ تو آزاد تھے, ان کے ہاتھ تو کسی نے نہیں باندھے تھے. یہ لاج نہ جانے آنگن ٹیڑھا, یہ اپوزیشن نے مفت کی کڑ کڑ ہے نا وہ اپنی احتساب سے بچنے کے لیے لگائی ہوئی ہے. کرپشن کی ABC اور احتساب سے